اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے اور جنت کی حوریں اس کی بیویاں ہوں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جنت کی حوروں سے مباشرت کی جا سکتی ہے؟ کتنی حوریں ملیں گی؟ کیا جنت کی حوریں بچے پیدا کر سکتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمان مردوں کے لیے تو جنت میں حوریں ہوں گی، لیکن مسلمان عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ ایک جنتی مرد میں کتنے انسانوں کے برابر طاقت ہوگی؟ دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق جنتی حوریں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف بھی نہیں دیکھتی ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جنتی حوریں زمین کی طرف دیکھیں تو آسمان سے زمین تک روشنی ہی روشنی پھیل جائے۔ اس طرح آسمان سے زمین تک ساری کی ساری فضا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی حور کا دوپٹہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنتی عورت کی پنڈلی میں موجود مغز بھی نظر آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جنتی حور کے پاس جب آدمی جائے گا تو وہ اس کا مصافحہ کرے گی، اس کا خوش دلی سے استقبال کرے گی، پھر آدمی چاہے تو اس کو جس انگلی سے مرضی پکڑ دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنتی حور اپنا ناخن زمین کی طرف کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنتی حور کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب سے لے کر اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری خوشبو سے معطر ہو جائیں۔ جنتی آدمی اپنی مسحری میں بیٹھا ہوگا کہ اس پر اچانک ایک نور پڑے گا۔ وہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت نازل فرما رہا ہے، لیکن جب آدمی اس نور کی جانب دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور جو اس سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے؟ لیکن آدمی جب اس حور سے پوچھے گا کہ تم کون ہو تو وہ حور آدمی سے کہے گی کہ میں ان حوروں میں سے ایک حور ہوں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا۔ اس طرح سے آدمی ایک حور سے دوسری حور کی طرف اور دوسری سے تیسری، حتیٰ کہ 72ویں حور تک آدمی ایسے ہی چلتا چلا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حور زمین اور آسمان کے درمیان اپنی ہتھیلی کو ظاہر کر دے تو اس ہتھیلی سے نکلنے والے نور کی وجہ سے زمین کی تمام مخلوق فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی اس طرح سے ہو جائے گی کہ جیسے دھوپ میں رکھا ہوا کوئی چراغ ہو جس کی کوئی بھی روشنی نہ ہو۔ اتنی زیادہ فضیلت اور نور والی ہوتی ہے جنتی حور۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر جنتی حور اپنا تھوک دنیا کے سمندروں میں پھینک دے تو سمندروں کا کڑوا پانی بھی شہد سے زیادہ میٹھا اور شیریں ہو جائے گا۔ نیک مسلمانوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی۔ اب اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ نیک اور پاک باز عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو ان عورتوں کے لیے نیک سیرت مرد ہیں اور وہ عورتیں اپنے نیک سیرت مردوں کے ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو اتنی خوبصورتی اور حسن عطا کرے گا کہ وہ جنت کی 72 حوروں سے زیادہ خوبصورت اور حسین بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو جنت کی حوروں کا سردار بنائے گا اور وہ جس طرح سے چاہیں گی اسی طرح سے اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی۔ جو عورت دنیا میں شادی سے پہلے فوت ہو جائے اس کو جنت میں یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنتی مردوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی نکاح کر لے گی اور اس کا شوہر بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کرے گا اور اس طرح یہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔
ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ عورتیں تو 3 یا 4 مردوں سے نکاح کر لیتی ہیں، کیونکہ مرد فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے جنت میں کون سا مرد ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، وہ عورت جنت میں انہی مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی، یا اللہ، اس تیرے بندے نے دنیا میں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، میرے ساتھ ہمیشہ شفقت سے پیش آیا، لہٰذا اس سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ پھر سلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ دنیا کی عورت بہتر ہے یا جنتی عورت بہتر ہے؟ زمینی عورت کو جنتی عورت پر وہی فضیلت حاصل ہے جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کہا، قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 مردوں کے برابر کھانے پینے اور شہوت کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر وہ یہودی کہنے لگا، اتنا کھانے کے بعد تو ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قضائے حاجت اس پسینے کی طرح بہہ جائے گی جس میں سے مشک اور عطر کی طرح کی خوشبو حاصل ہوگی، جس سے ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا، حتیٰ کہ اگر وہ اولاد کی خواہش بھی کرے گا تو ان کو اولاد دی جائے گی، لیکن یہ اولاد دنیا کی اولاد کی طرح نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے تو اس کی اولاد یعنی کہ جنتی حور میں اس کے حمل کا ٹھہرنا، بچے کا پیدا ہونا اور 30 سال کی عمر تک پہنچنا ایک ہی ساتھ ہو جائے گا۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ہم بستری ضرور ہوگی۔ ہم بستری کے بعد جنتی حور دوبارہ اسی طرح سے پاک اور کنواری ہو جائے گی جیسے کہ وہ پہلے کی طرح تھی۔ ایک جنتی آدمی ایک دن میں 100 کنواری لڑکیوں سے مباشرت کی طاقت رکھتا ہوگا۔ اہل جنت ہر طرح کی بدکاری اور فریب کاری سے پاک ہوں گے۔ جنت میں گناہ کا تصور نہ ہوگا اور ہر کوئی جوڑے کی شکل میں رہے گا۔ جنتی لوگوں کو جنت میں انتہائی حسین، پاک باز، خوبصورت اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی بیویاں ملیں گی جن سے وہ جنسی لذت حاصل کریں گے۔ اہل جنت کے جسم کے کسی حصے پر بال نہ ہوں گے، حتیٰ کہ مردوں کی داڑھی اور مونچھیں بھی نہ ہوں گی۔ جنتی لوگوں کے محلوں کے ایک اینٹ سونے، ایک چاندی اور ان کے درمیان مشک کا گارا استعمال کیا جائے گا۔ جنت کی حوریں محفلیں سجا کر گانا گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہ ہوں گی۔ اسی طرح سے جنتی لوگ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی۔ اس زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہوگا۔ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ ختم ہونے والی زندگی اور بے شمار نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی صلاحیت دے گا۔ اس طرح جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی، کیونکہ نیند موت کی ایک قسم ہے، لہٰذا جنت کی زندگی نیند سے بھی پاک ہوگی۔ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی اور وہ ہمیشہ عربی میں ہی بات کیا کریں گے، اور ان کی ہر طرح کے لذیذ اور جس طرح کے کھانے وہ چاہیں گے ان کو دیے جائیں گے۔ جنت میں جنتی لوگوں کے لیے 4 دریا ہوں گے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا پاکیزہ شراب کا، اور جنتی لوگ ان سے جس طرح سے چاہیں گے پئیں گے۔ جنت میں جنتی لوگوں کو تھوک، پخانہ، پیشاب یا کسی بھی قسم کی کوئی جسم پر میل کچیل نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ہدایت دے اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو سکے اور ہم جنت میں جا سکیں۔